سیکنڈ ایئر کا چھٹا سبق پہلی فتح ہے۔ لکھاری نسیم حجازی ہیں۔ نماز فجر کے بعد دمشق کے لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر 17 سالہ محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ فتح کرنے کے لیے جانے والے لشکر کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ قافلے نے بصرہ جانا تھا، انہیں پہلے ہی قافلے کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی بوڑھی بیمار ماں جہاد کی تبلیغ کا کام کر رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کی بیوی زبیدہ نے اپنا سارا سامان جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا اور بہت سی مسلم خواتین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح بیت المال جہادیوں کی مدد کے لیے سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کو مکران کے گورنر نے خبر دی کہ ان کے 20 افراد پر مشتمل وفد میں سے 18 افراد کو سندھ کے گورنر نے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح بصرہ کے لوگوں کے دلوں میں غصہ پیدا ہوا اور انتقام پیدا ہوا۔ جب محمد بن قاسم کا قافلہ دمشق سے نکلا تو 5000 افراد پر مشتمل تھا، مگر بصرہ سے نکلتے وقت مسلم قافلے کی تعداد 12000 ہو گئی۔ اس کے بعد سندھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ لسبیلا کے مقام پر پہنچنے کے بعد قافلے کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ نے 20000 افراد جمع کر رکھے تھے اور پہاڑوں پر وقفے سے اپنے افراد کو بٹھا رکھا تھا۔ مسلم قافلہ جو ہی آگے بڑھا ان پر وہ حملہ کر دیتے گھڑ سواروں کو تو مشکل نہ ہوتی مگر شتر سواروں کو مشکل پیش آتی، کیونکہ منتشر اونٹوں کو پھر سے جمع کرنا مشکل تھا۔ جو قافلہ آگے بڑھتا گیا تو حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس نے بتایا کہ یہاں 20 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ میں دشمن کی فوج ہے۔ یہ سننے کے بعد محمد بن قاسم نے مشورہ طلب کیا۔ کہا گیا کہ ساحل کے رستے سے چلا جائے، مگر محمد بن قاسم نے کہا کہ پہلے ان دشمنوں سے لڑ کر اپنے عقب کو محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ 500 افراد کا دستہ تیار کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے کہا اس قلعے کو ہم محفوظ طریقہ سے فتح کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا تو باقی فوج ہمارے ساتھ آئے گی۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا آپ مت جائیں، کیونکہ امیر کے بغیر قافلے کی سربراہی مشکل ہے۔ تب محمد بن قاسم نے جنگ قادسیہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج نے اپنے امیر رستم پر انحصار کیا اور جو ہی رستم مارا گیا تو پوری ایرانی فوج جو تعداد میں خاصی زیادہ تھی منتشر ہو گئی اور انہیں شکست ہو گئی۔ جبکہ مسلم امیر سعد بن ابی وقاص جنگ میں بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، پھر بھی مسلمان اچھے طریقے سے لڑے، کیونکہ مسلمان امیر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تب زبیر نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گا، اور محمد بن قاسم نے کہا کہ ایک قلعہ کی فتح کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں، میرے بعد محمد بن ہارون میرے نائب ہوں گے اور زبیر اس کا نائب ہوگا۔